spera khachirangati ba'ze afralla hazum masung message ka message ngane yari jami'e bariando toz ngane yari lugati ahli kutuba ठीक बसलते जसनारिकना दो कहते हैं अताला पता चचेन लफ्ज़ कहती चे कुलबत कहत अरबी लुगत चीन लुगत यानी उल्टोस गाने यारिस लुगत यानी लफ्ज़ कहत कुलचज इन दे माल पो दे चीज़ पो गा यूल चियानो कामयाब सोंसियत या नायाब सो या असलन मिथोबत या थोबत लेकिन मुश्किल नहीं है बहुत हो चचेन دين اسكولا قهتي استعمال تونسود لغات يعني ينتلتشك غادي يريزهن بيانو قهت لما انا تشيوت بنا ديك زركان بوس دلا بوس بقول بنا يا الله تشيزز اسما لغات يعني غادي يران سونسلتت جسنارينا شي ما انا تشي دوك زرچسبو چان جسنارينا مشكل چي دي حساب چي تعجب بايت بي دي حساب مسج تام بايت بي دي حساب ٹائم لين ما يت بي جسنارينا مطالب چي مثلا جمليك جسنارينا ار سونسمن چانا غانا يرانس حق بوزسنا ديكنا زر انسانيز دفاع بايت بمالتيك دفاع بوز حق زر بايت بمالتيك حق بوزسنا ديكنا زر غا مالتاچيك لميكزوم سنا جسنا ديكنا حق ان سنا حق ان سن غامي كنا جسنا ديكنا دفاع مابوز ايران يا تومت ايران حالات پوچھسون ايران انوك مهنگائی سون ایران دیرین ساقبک سر بنا ایران انوک مسجد چی چاق سوزره امام بارک میں تک سزره امام زادہ چی کی حرم چی استرق سوزره نی دیرین چی سو ایران انو دی حالت پچھایوت پو ایران انو قحطیونس ایران انو میون لزیزان متو امتحان ہم مبتلا سون گرفتاریاں مبتلا سون ایران انو باہر نیوں سے حرام كل ما تقسمين جانا إيران يتخان كون كنتين جانا يتخان كونين نيچيسون مشكل پو قاعتيسون مشكل پو زيزان متو مشكل پو امتحان بلا yang گرفتاریاں مصیبت yang گرفتار سون چانا انسان اس رنگ سوسے دین پو چونس يحوتون ما درت معيشتهم دین زرن دکچین گھر سکتا جب تک کوئی معیشت پو دولن یودیوت پو کوئی کرسی دولن یودیوت پو کوئی ٹھیکداری دولن دولدو پو دس اگلا کوئی دے بزنس بنچو کوئی کرسی کنا کوئی پھاپ دک دس انا کوئی دین پتا چاچین کہ چام سے ایک دیندار دکزش پو دیکھنا پتا چاچین چام سے انقلابی دکزش چو او دیکھنا پتا چاچین چام سے ایک رہبری نتنگ مثلا فیوار بخانین سوزر بو نتنگ دیکھنا پتا چاچین چام سے نتنگ مجتہدی پیرو بخانین سوزر چو او دیکھنا پتا چاچین چام سے اہل بیت زدرول بخانین سوز امام زمانی دوستدار ان سوزر بو او دیکھنا پتا چاچین والدین لائق علی السنتہم مشاروش. ایک فتنہ رونما ہوا. اس نے کچھ حد تک لوگوں کو اذیت دی، تکلیفیں پہنچائیں، ملک کو نقصان پہنچایا. کیونکہ فتنہ ہے اللہ کی توفیق سے عوام کے ہاتھوں اور وقت شناس، تجربہ کار، ذمہ داران، اہلکاروں کے ذریعے الحمدللہ یہ فتنہ خاموش ہو گیا. فتنے کو پہچاننا چاہیے، فتنے کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور یہاں میں چند نکات عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ فتنے کی ماہیت کو سمجھیں. آخر یہ فتنہ تھا کیا؟ کیوں وجود میں آیا تھا؟ دوسری بات یہ کہ اس فتنے کے عاملوں کے آلات اور ذرائع کیا تھے؟ کون لوگ تھے؟ ظاہری طور پر دیکھیں تو کوئی نوجوان دکھائی دیتا ہے، مگر حقیقت کیا ہے؟ ایک اور نکتہ یہ کہ ہمارے دشمن نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا، اس کے مقابلے میں ہمیں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے اور کیا عمل کرنا چاہیے. یہ چند نکات میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے فتنے کی ماہیت. یہ ایک امریکی فتنہ تھا. یہ بالکل واضح تھا. امریکیوں نے منصوبہ بنایا، سرگرمیاں اور بھرپور فعالیت انجام دی، اور امریکیوں کا مقصد، میں یہ بات اپنے 40 سے زیادہ برس کے تجربے کی بنیاد پر قاطع اور صریح طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، امریکہ کا ہدف ایران کو نگل جانا تھا.
وہ تسلط جو ان کا اس ملک پر تھا عوام کے ہاتھوں، نوجوانوں کے ہاتھوں، پورے ملک کے عوام کے ہاتھوں اور امام خمینی کی قیادت سے ختم ہو گیا، اور انقلاب کے آغاز سے آج تک وہ اس فکر میں ہیں کہ اس تسلط کو دوبارہ قائم کر سکیں، یعنی ایران کو پھر سے اپنے عسکری تسلط میں، اپنے سیاسی قبضے میں، اپنے اقتصادی قبضے میں لے آئیں۔ مقصد یہی ہے، اور یہ موجودہ امریکی صدر سے مخصوص نہیں ہے، یہ اس شخص سے تعلق نہیں رکھتا جو آج امریکی صدر ہے، یہ امریکہ کی پالیسی ہے، امریکی پالیسی ہے کہ اس خصوصیات والے ملک کو اس حساس جغرافیائی مرکز میں ان امکانات کے ساتھ، اس وسعت کے ساتھ، اس آبادی کے ساتھ وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ایسا ملک جس میں یہ سائنسی اور تکنیکی ترقی مختلف شعبوں میں ہو رہی ہے، امریکیوں کے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ وہی انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر، بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں کہ کیا کریں اور کیا سازشیں بنیں، یہ انہی سے متعلق ہے۔ البتہ ماضی میں جب بھی اس نوعیت کا کوئی فتنہ، ظاہر ہے کہ ہم نے متعدد فتنے دیکھے ہیں، ملک میں پیش آتا تھا تو عموماً امریکہ کے صحافی حلقے، امریکہ کے دوسرے درجے کے سیاستدان یا یورپی ممالک مداخلت کیا کرتے تھے۔ لیکن اس فتنے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ امریکہ کے صدر نے خود اپنی ذات کے ساتھ اس فتنے میں مداخلت کی، اس نے بات کی، اظہار خیال کیا، دھمکیاں دیں، فتنہ گر عناصر کی حوصلہ افزائی کی۔ امریکہ سے ان لوگوں کو، جن کے بارے میں آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ کون تھے، پیغام بھیجا کہ آگے بڑھو، ڈرو نہیں۔ اس نے کہا ہم تمہاری حمایت کریں گے، فوجی حمایت کریں گے، یعنی خود امریکہ کا صدر اس فتنے میں داخل ہوا اور فتنے کا حصہ بنا۔ ایک گروہ، ایک مخصوص ٹولہ، وہ مجموعہ جس نے توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی، غیر قانونی کام انجام دیے اور لوگوں کو قتل کیا، ان سب کو اس نے ملت ایران کے طور پر متعارف کروایا، یعنی اس نے ملت ایران پر بہت بڑا الزام لگایا، کہا یہ ملت ایران ہے اور میں ملت ایران کا دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جرم ہے۔ جو دلائل میں نے عرض کیے ہیں وہ مستند دلائل ہیں، یعنی اب کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اس نے علانیہ کہا، علانیہ بات کی، علانیہ تقریب کاروں کی حوصلہ افزائی کی۔ ہمارے پاس ایک کے بعد ایک شواہد موجود ہیں کہ انہوں نے مدد کی، وہ بھی اور صہیونی حکومت بھی، انہوں نے مدد کی، جس کا ذکر میں کچھ دیر بعد کروں گا۔ لہٰذا ہم امریکہ کے صدر کو مجرم سمجھتے ہیں، جانی نقصانات کی وجہ سے بھی، مالی نقصانات کی وجہ سے بھی، اور اس الزام کی وجہ سے بھی جو اس نے ملت ایران پر لگایا ہے۔ فتنے کے عوامل اور میدان میں موجود ان لوگوں کے بارے میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے۔ پہلی قسم وہ گروہ جنہیں امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس اداروں نے بہت ہوشیاری کے ساتھ انتخاب کیا تھا، تلاش کر کے رکھا تھا، اکثر کو بیرون ملک لے گئے تھے اور کچھ کو یہیں پر ٹریننگ دی تھی کہ کس طرح حرکت کرنی ہے، کس طرح آگ لگانی ہے، کس طرح خوف پیدا کرنا ہے، کس طرح پولیس سے بچ کر نکلنا ہے، اور بے تحاشا پیسہ بھی دیا گیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ان گروپس کے لیڈرز تھے۔ یہ خود اپنی زبان میں اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ہم اس گروپ کے لیڈر ہیں وغیرہ۔ الحمدللہ ان میں سے بڑی تعداد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فوجی، انتظامی اور سیکیورٹی فورسز نے اس میدان میں بہت اچھا کام کیا ہے۔ ان خبیث اور مجرم عناصر میں سے جو یقیناً مجرم ہیں، بڑی تعداد کو پکڑ لیا ہے۔ دوسری قسم وہ لوگ جو نہ صہیونی حکومت سے
متصل تھے، نہ کسی مخصوص جاسوسی ادارے سے وابستہ تھے، بلکہ سادہ دل نوجوان تھے جن سے بات کی گئی، جنہیں متاثر کیا گیا اور ان میں جوش پیدا کیا گیا۔ نوجوان معمولاً جوشیلے ہوتے ہیں۔ وہ جوش میں آ کر میدان میں اتر آئے اور وہ کام کر بیٹھے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسی شرارتیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھیں۔ یہ سب کے سب پیادہ فوج تھے۔ ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ جا کر حملہ کریں، کسی چوکی پر، کسی گھر پر، کسی دفتر پر، کسی بینک پر، کسی صنعتی مرکز پر، کسی بجلی کے مرکز پر۔ ان کی ڈیوٹی یہی تھی کہ جا کر حملہ کریں۔ وہ لیڈرز انہیں جمع کرتے تھے۔ ہر ایک لیڈر 10، 20، 50 افراد کو اکٹھا کرتا تھا اور انہیں ہدایت دیتا تھا کہ فلاں جگہ جانا ہے، یہ کام کرنا ہے اور یہ جرم انجام دینا ہے، اور بدقسمتی سے وہ کیا کرتے تھے۔ بہت سے جرائم ہوئے۔ اس فتنے میں انہی نادان اور بے خبر عناصر نے ان خبیث اور تربیت یافتہ لیڈرز کے ہاتھوں ان کی سربراہی میں بہت برے کام انجام دیے، بہت بڑے جرائم انجام دیے۔ 250 مساجد کو نقصان پہنچایا، 250 سے زیادہ تعلیمی و علمی مراکز کو نقصان پہنچایا، بجلی کے نظام کو نقصان پہنچایا، بینکوں کو نقصان پہنچایا، طبی مراکز کو نقصان پہنچایا، عوام کی ضروریات کے سپر اسٹوروں کو نقصان پہنچایا، لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ ان لوگوں نے کئی ہزار افراد کو قتل کیا، کچھ کو انتہائی غیر انسانی اور وحشیانہ انداز میں قتل کیا۔ وہ لوگ ایک مسجد پر حملہ کرتے ہیں اور چند نوجوان مسجد کے دفاع کی خاطر مسجد کے اندر جاتے ہیں، تو یہ لوگ مسجد کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، پھر مسجد کو آگ لگا دیتے ہیں۔ مسجد جلتی ہے اور وہ چند نوجوان بھی اسی آگ میں جل کر شہید ہو جاتے ہیں۔ اب میں عرض کروں گا کہ یہ سب ایک منصوبہ ہے۔ یہ ساری تفصیلات پہلے سے تیار شدہ ایک عمومی نقشے کا حصہ تھیں۔ پہلے سے طے کیا گیا تھا کہ اسی انداز سے عمل کرنا ہے اور اسی طرح حرکت کرنی ہے۔ انہوں نے بازار اور گلیوں کے عام لوگوں کو قتل کیا، معصوم لوگوں کو، 3 سالہ بچی کو، مردوں کو، بے دفاع اور بے گناہ عورتوں کو۔ ان کے پاس اسلحہ تھا، آٹومیٹک اسلحہ بھی اور سادہ اسلحہ بھی، اور یہ سب کچھ، یہ اسلحہ انہیں پہلے سے دیا گیا تھا۔ یہ اسلحہ بیرون ملک سے آیا تھا، اسی مقصد کے لیے آیا تھا تاکہ فتنہ انگیز عناصر کو مسلح کیا جائے۔ یہ جرائم انجام پائے ہیں۔ تو یہ تھے فتنے کے عوامل۔ فتنے کے عوامل یہی لوگ تھے، لیکن ملت ایران نے فتنے کی کمر توڑ دی۔ ملت ایران نے 11 جنوری کو اپنی ملین مارچ کے ساتھ 11 جنوری کو بھی ایک یادگار تاریخی دن بنا دیا ہے، بالکل 10 فروری انقلاب اسلامی کی سالگرہ کی طرح۔ یعنی 11 جنوری کو خود ملت ایران نے تشکیل دیا ہے اور اپنی افتخارات کی فہرست میں اضافہ کیا ہے۔ 11 جنوری کے دن ملت ایران نے تہران میں چند ملین افراد کی موجودگی کے ساتھ اور مختلف شہروں میں کثیر اور عظیم اجتماعات کے ساتھ اپنے بلند بانگ نعروں کے ساتھ دشمن کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا ہے۔ الحمدللہ ملت ایران نے یہ کام انجام دیا ہے اور فتنے کو خاموش کر دیا ہے۔ یہ ملت ایران کا عظیم کارنامہ ہے۔ البتہ دنیا کے صہیونیوں سے وابستہ ذرائع ابلاغ میں، کہ جن میں سے اکثر خبر رساں ادارے صہیونیوں کی ہی ملکیت ہیں، جو ان چند معدود فتنہ گر گروہوں کو بہت بڑا کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی ملت ایران ہے، لیکن تہران اور دیگر شہروں میں موجود اس عظیم عوامی اجتماع کا ذکر تک نہیں کرتے، اور بعض اگر ذکر کرتے بھی ہیں تو لکھتے ہیں کہ صرف چند ہزار افراد تھے۔ ان کی عادت یہی ہے، انہیں ایسا ہی کرنا ہوتا ہے۔
کوئی بات نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت وہی ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے شہر میں یا تہران میں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ لیکن اب ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ملت ایران نے امریکہ کو شکست دی ہے۔ امریکیوں نے بڑی تیاریوں کے ساتھ یہ فتنہ شروع کیا تھا، بڑے مقاصد کے لیے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا۔ یہ فتنہ ان بڑے اقدامات کی تمہید تھا۔ ملت ایران نے امریکہ کو شکست دی ہے۔ چند ماہ پہلے ہونے والی 12 روزہ جنگ میں بھی، جس میں ملت ایران نے امریکہ اور صہیونیوں کو شکست دی، آج بھی اللہ کے فضل سے ملت ایران نے امریکہ کو شکست دی ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے فتنے کو خاموش کر دیا ہے، لیکن یہ کافی نہیں۔ امریکہ کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ ہمارے مختلف اداروں کو، وزارت خارجہ اور دیگر متعلقہ ادارے اس مسئلے کو باقاعدہ فالو اپ کریں۔ ہم ملک کو جنگ کی طرف نہیں لے جانا چاہتے۔ ہمارا ارادہ ملک کو جنگ کی طرف دھکیلنے کا نہیں ہے، لیکن ہم داخلی مجرموں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور داخلی مجرموں سے بھی بدتر وہ بین الاقوامی مجرم ہیں، انہیں بھی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ضرورت ہے کہ اس کام کو اپنے مناسب انداز اور صحیح طریقوں سے نتیجے تک پہنچایا جائے، اور انشاءاللہ جس طرح ملت ایران نے فتنے کی کمر توڑی ہے، فتنہ گر کی کمر کو بھی ضرور توڑے گی۔ میری آخری بات یہ ہے کہ اس حادثے میں، اس امریکی اور صہیونی فتنے کے مقابلے کی جدوجہد میں انتظامی، سیکیورٹی، سپاہ اور بسیج کے ذمہ داران نے واقعی جاں فشانی کی ہے، جانیں نثار کی ہیں۔ ان کے لیے دن رات کا فرق نہیں رہا۔ انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی تاکہ اس فتنے کو، جو دشمن نے بے شمار مقدمات اور بھاری اخراجات کے ساتھ برپا کیا تھا، مکمل طور پر ختم کریں اور جڑ سے اکھاڑ دیں۔ ملک کے تمام ذمہ داران نے بھی تعاون کیا، حکام نے تعاون کیا، اور ملت ایران نے بھی آخری بات اپنا موقف واضح طور پر بیان کر دیا اور قاطع انداز میں اس مسئلے کو ختم کر دیا، لیکن وحدت کے ساتھ۔ میں اپنی ہمیشہ کی نصیحت عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے قوم کے اندر وحدت برقرار رہنی چاہیے۔ پارٹی بازی، سیاسی گروہ بندی، اس قسم کے اختلافات عوام کے درمیان رائج نہ ہوں۔ آپ سب ایک رہیں، اسلامی نظام کے دفاع میں، ایران عزیز کے دفاع میں، سب مل کر ایک ساتھ شانہ بشانہ رہیں۔ حکام بھی، مختلف شعبوں کے متعلقہ ذمہ داران بھی واقعی سرگرم رہے۔ محترم صدر مملکت اور ملک کے دیگر سربراہان نے کام کیا، حقیقی معنوں میں کام کیا۔ وہ میدان کے وسط میں موجود تھے اور انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ ایسا نہ ہو کہ چونکہ مجھے کسی اور کے کام کی خبر نہیں تو میں مسلسل اعتراض کرتا رہوں کہ کیوں ایسا ہوا اور کیوں ویسا ہوا۔ نہیں، سب نے کام کیا ہے۔ میں اس بات سے سخت پرہیز کرتا ہوں اور اجازت نہیں دیتا، منع کرتا ہوں، روکتا ہوں کہ موجودہ اہم داخلی اور بین الاقوامی حالات میں صدر مملکت یا دیگر ملکی سربراہان کی توہین کی جائے۔ ایسا نہ ہو، چاہے وہ توہین پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر، کہیں بھی ہو۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ان ذمہ دار حکام کی قدر جو ایسے موقع پر عوام سے الگ نہیں ہوتے۔ ہم نے ماضی میں ایسے مواقع دیکھے ہیں جب عوام میدان میں تھے اور ذمہ داران تماشائی بنے کھڑے تھے، بلکہ کبھی کبھی عوام کے خلاف کوئی بات بھی کہہ دیتے تھے، مگر اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ اس بار اعلیٰ حکام، ذمہ داران عوام کے ساتھ تھے، عوام کے درمیان تھے، عوام کے ساتھ آگے بڑھے،
اسی مقصد کے لیے کوشش کرتے رہے، کام کرتے رہے۔ اس کی قدر شناسی ہونی چاہیے، یہ بہت اہم ہے۔ میری پرزور تاکید ہے کہ صدر مملکت اور مختلف اداروں کے سربراہان اور ملک کے فعال ذمہ داران سب کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا کام کریں، اپنی کوشش کریں اور وہ بڑی خدمت جو ان کے ذمے ہے اسے انجام دیں۔ یقیناً اقتصادی صورتحال اچھی نہیں ہے، عوام کی معیشت واقعی مشکل میں ہے۔ میں اس حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں۔ اس میدان میں ذمہ داران کو دگنا محنت کرنی چاہیے۔ بنیادی ضروریات کے لیے، اجناس خوراک کے لیے، ضروری اشیاء خورد و نوش کے لیے، عوام کی عمومی ضروریات کے لیے سرکاری ذمہ داران کو ہمیشہ سے زیادہ دگنا محنت کرنی چاہیے، زیادہ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسئولین بھی اپنی ذمہ داریاں رکھتے ہیں اور ہم عوام کی بھی ذمہ داریاں ہیں۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں گے تو خداوند متعال ہمارے کام میں برکت عطا کرے گا۔ پروردگار ہمارے کام میں یہ برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔